آج میں آپ سب سے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن پوچھنے والا ہوں کہ آپ نے ابھی تک اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی لائف کو اس طرح سپینڈ کیا ہے، اپنی لائف کو اس طرح گزارا ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں اگر ابھی مر جاؤں تو مجھے اپنے مرنے پر افسوس نہیں ہوگا کہ میں یوز لیس لائف گزار کے جا رہا ہوں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2021 آ چکا ہے، 2020 میں کیا ہوا، 2019 میں کیا ہوا، 2018 میں کیا ہوا، سب کو بھول جائیں، بلکہ اس سب سے سبق لیں کہ آپ نے ابھی تک اپنا لائف کا گول کیوں نہیں سیٹ کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی لائف کا گول نہیں سیٹ کیا تو آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں اپنی لائف میں؟ دیکھیں، ایک انسان اگر پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوگا، اوبویسلی کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا یہ اپنی لیونگ کے لیے، اس کے بعد وہ شادی کرے گا، اس کے بچے ہوں گے اور پھر وہ مر جائے گا۔ یہ کیا لائف ہے؟ یہ ایک ایسی لائف ہے جو ایک جانور بھی گزارتا ہے، لیکن آپ کو ایک ایسی لائف گزارنی ہے جو آپ کو یہ لگے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو ایسا دماغ دیا ہے کہ آپ اپنی لائف میں جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ جو کرنے کے بعد آپ کو یہ فیل ہو کہ یس آئی ڈیڈ سم تھنگ، آپ نے کچھ کیا ہے۔ آپ جب مرو آپ کو یہ افسوس نہ ہو کہ نہیں مجھے ایک چانس ملا تھا، مجھے اتنی بڑی ایک زندگی ملی جو میں اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکا۔ اور یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، بچے یہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف میں یہ پرابلمز ہیں، میرے گھر میں مجھے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، مجھے اس کو سپورٹ کرنا ہے، میں اپنے لیونگ کو نہیں کر سکتا تو میں اپنی جاب کے لیے پیچھے جاؤں یا میں دنیا کے لیے کچھ بڑا کروں۔ بھائی آپ اپنی جاب بھی کرو، آپ اپنے لیے لیونگ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس باقی ٹائم ہی نہیں رہ جاتا۔ آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ بڑے ہوتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو کہ میرے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں، اپرچونٹیز آتی نہیں ہیں، اپرچونٹیز آپ کو بلڈ کرنی ہوتی ہیں۔ اپرچونٹیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نکلو باہر، آپ کے پاس روز ایک نیا موقع ہے، آپ باہر نکلو۔ آپ کے پاس بڑے مسئلے ہیں، بچے یہ کہتے ہیں کہ سر ہم کیسے کریں کچھ، ہم کچھ بڑا کیسے کر سکیں جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے اپنے گھر کے پیچھے ہمارے گھر میں اتنے مسئلے چل رہے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ بھائی دیکھو مسئلے تو چل رہے ہیں، آپ اس چیز کو چینج کیوں کرنا چاہ رہے ہو جو چینج ہو ہی نہیں سکتی؟ مسئلے ہر لائف میں ہوتے ہیں، ایسی لائف کسی کی بھی نہیں ہے۔ آپ بڑے سے بڑے بندے کو دیکھ لو اور چھوٹے سے چھوٹے بندے کو دیکھ لو، کس کی لائف میں مسئلے نہیں ہیں؟ ہر بندے کی لائف میں مسئلے ہیں، آپ کی لائف میں مسئلے ہیں، میری لائف میں مسئلے ہیں، ہر بندے کی لائف میں مسئلے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس مسئلوں کو جو میں چینج نہیں کر سکتا، مسئلے تو آنے ہیں، آپ چینج یہ کر سکتے ہو کہ میں ان مسئلوں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کچھ کروں، اس دنیا کے لیے کچھ کروں، کچھ ایسا کروں کہ دنیا جو ہے وہ اس سے فائدہ لے سکے۔ دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ اپنی لائف میں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اپنی لائف میں ایک گول سیٹ کریں۔ گول سیٹ کرنے کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ بنیں، کچھ میں آپ کو سجیسٹ کروں، میں کبھی بھی نہیں سجیسٹ کروں گا۔ ہر بندے کا دماغ ڈیفرنٹ ہے، میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کے دماغ کو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، میں کبھی بھی نہیں، میں آپ کی پرابلمز کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اصول سیم ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے اپنی لائف میں تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کچھ بڑا، آپ کو کچھ بڑا گول سیٹ کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کے پرابلم کو سمجھ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں، ہر بندے کے پرابلم ڈیفرنٹ ہیں، لیکن کامیاب ہونے کے اصول سب کا ایک ہی ہے۔ کامیاب ہونے کا اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں گول سیٹ کیا ہو۔ جن لوگوں نے بڑا کام کیا دنیا میں، انہوں نے گول سیٹ کیا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے، ہم یہاں تک پہنچیں گے، اس کے بعد انہوں نے محنت شروع کر دی۔ درمیان میں اتنے فیلیئرز آتے ہیں، بار فیلیئرز آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ بھئی آپ چھوڑ کے بیٹھو گے بھی تو آپ نے مرنا ہے، اور اگر آپ فیل ہوتے رہو گے اور کامیاب ہوگے تب بھی آپ نے اینڈ میں مرنا ہی ہے۔ لیکن مرو ایسے کہ آپ کو اپنے مرنے پر افسوس نہ ہو کہ میں مر رہا ہوں تو میں نے اپنی لائف میں کچھ کیا نہیں ہے۔ اس کے اصول کیا ہے میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے آپ کو چینج کیسے کر سکتے ہیں۔ 2021 بہت بڑی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس۔ 2021 جب ختم ہو تو آپ یہ سوچ سکتے ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یس میں نے کچھ کیا ہے، میں نے ایسا کیا ہے کہ لائف دنیا جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ میں اگر ابھی بھی مر جاؤں تو میں اس دنیا میں یوز لیس نہیں تھا، میں نے اس دنیا کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں۔ اپرچونٹیز کیا ہیں؟ ڈیز۔ یہ ڈیز جتنے بھی دن ہیں 2021 کے، سب آپ کے پاس اپرچونٹی ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2020 بھی گزر گیا، 2018 بھی گزر گیا، 2019 بھی گزر گیا، آپ نے اتنے ڈیز میں اگر کچھ بھی نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں کیا جو پروگریسو ہو، تو آج شروع کریں۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں جب ہم اسکول لائف میں ہوتے ہیں یا ہم کالج لائف میں ہوتے ہیں، ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اپنا کہ بھائی میں اتنا پڑھوں گا، میں بڑا کامیاب ہوں گا۔ اس ٹائم ساروں کو کریز ہوتا ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل بنائیں اور ہم کچھ کریں، اور ٹائم ٹیبل بنانے کے بعد آج تک 3 دن سے زیادہ 4 دن سے زیادہ کوئی اس کو فالو نہیں کر پاتا۔ ریزن کیا ہوتی ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہو کہ میں نے آج سے ہی چینج ہو جانا ہے تو آپ چینج ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چینج ہونا پڑتا ہے۔ بہت سارے موٹیویشن اسپیکر آپ نے سنے ہوں گے، وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی آپ یہ کر دو تو آپ آج سے شروع کرو۔ بھائی آج سے تو آپ شروع کرو، لیکن آج سے آہستہ آہستہ شروع کرو۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، وہ کیا کرتے ہیں جی، فار ایگزامپل کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کیا سوچے گا بھائی میں نے بس آج سے ساری نمازیں پڑھنی ہیں، صبح اٹھے گا، دوپہر، شام، رات، 5 نمازیں اس نے بڑی ریگولر پڑھی، اگلے دن ہی پڑھی، تیسرے دن جا کے وہ ٹھنڈا ہو گیا، بس اب نہیں پڑھنی۔ بھائی ایسے نہ کرو کام کہ آپ خود ہی تنگ آ جاؤ اس سے۔
آپ ایک کام کو اس طرح شروع کرو کہ پہلے اس کو آہستہ آہستہ اپنی عادت بناؤ. آپ نے اپنے ڈیلی بیسس میں, فار ایگزامپل میں اگر صبح سے شام کوئی کام کرتا ہوں تو اس کے درمیان میں کوئی ایسی سچویشن پیدا کروں کہ مجھے نماز پڑھنی پڑے, میں اپنے طرف سے اس کا کوئی فائدہ سوچ لوں کہ نہیں یار نماز پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ فائدہ ہوگا, مجھے یہ فائدہ ہوگا. اپنی طرف سے آپ فائدے ایزیوم کریں, اور اس کے بعد آپ فار ایگزامپل ایک پورا دن آپ کہیں میں نے نماز پڑھنی ہے, اگر آپ کوئی مس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دو, یار آج ایک مس ہو گیا اب چھوڑو, یہ کام نہیں ہونا بھائی. آہستہ آہستہ آپ اس کام کو روٹین بنا سکتے ہو. تو اسی طرح ہی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی لائف میں پہلے ایک گول سیٹ کرو. گول یہ سیٹ کرو آپ جو ہی بننا چاہتے ہو, یا آپ ایک اپنے آپ کو 20 سال بعد یا 40 سال بعد جہاں دیکھنا چاہتے ہو, آپ وہ ابھی سوچو کہ میں وہ ہوں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے محنت شروع کر دینی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج میں کیا کر سکتا ہوں, میں شروع کیسے کر سکتا ہوں, اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا. اور ڈیلی بیسس پہ چاہے آپ تھوڑا شروع کریں لیکن کریں ضرور. تھوڑی سی بیس پہ اس کو شروع کریں, آہستہ آہستہ چڑھتے جائیں. دیکھیں اپنی لائف کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, آپ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرور کریں آپ کچھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو شروع کریں. دیکھیں اگر آپ فیملی کو سپورٹ کرتے رہیں گے کیا ہوگا, بڑھو کہ آپ نے وہی لائف گزارنی ہے جس طرح ایک جانور لائف گزارا ہے. آپ نے وہ بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں, جانور بھی, آپ نے بھی سپورٹ کیا. بڑھو کہ آپ بس چپ کر کے مر گئے تو کیا, یا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, یا آپ کی لائف یوز لیس تھی. آپ کو اگر اپنی لائف یوز لیس نہیں بنانی تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی لائف میں کچھ بڑا گول سیٹ کرنا ہے. ہر بندہ ایک بڑا گول سیٹ کر سکتا ہے, آپ کے پاس ابھی اپرچونٹی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے 20 سال بعد آپ یہ سوچ رہے ہو کہ کاش میں اس ٹائم کچھ کر لیتا, کچھ شروع کر لیتا. آپ جتنے مرضی کامیاب ہو کے اس ٹائم بیٹھ جاؤ, اگر آپ کا کوئی گول سیٹ نہیں تھا, آپ نے کچھ پروگریسو نہیں کیا دنیا کے لیے, تو آپ اینڈ میں یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن آپ کو کچھ بھی کرنا ہے, اور کرنا ہے تو کیسے شروع کرنا ہے, ابھی شروع کرنا ہے, آج سے ہی شروع کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو چینج کیسے کرنا ہے, سب سے پہلے اپنا ایک گول سیٹ کریں. گول سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کے پیچھے لگ جائیں اور محنت شروع کر دیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک سکل سیکھیں, سکل سیکھنا الگ چیز ہے. آپ سکل سیکھو یا نہ سیکھو یہ آپ پر ہے. گول سیٹ کرو اپنا ایک کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اور وہ کام آپ کر سکتے ہو. موٹیویشنل ویڈیوز ہم سب دیکھتے ہیں, موٹیویشنل ویڈیوز سارے لوگ دیکھتے ہیں, لیکن اپلائی نہیں کرتے. 2 دن کے لیے ان کو جوش چڑھتا بھائی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تیسرے دن پہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ موٹیویشن سے آپ کو صرف ایک حوصلہ ملتا ہے اور وقتی طور پہ آپ کو انرجی ملتی ہے کہ بس میں یہ کر دوں گا, لیکن 3 دن بعد آپ بالکل وہ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی مقصد نہیں سیٹ کیا تھا. بس آپ نے کیا دیا, میں نے کچھ کرنا ہے, اور آپ نے ایک پراپر مقصد نہیں سیٹ کیا, اس کے پیچھے سوچا نہیں کہ میں یہ کیسے کروں گا, سٹیپس نہیں سوچے اس کے. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. موٹیویٹ اس لیے نہیں کرنا کہ میں بس جی اس بندے نے کہہ دیا تو میں کر دوں. آپ نے موٹیویٹ یہ کرنا ہے کہ میں ایک گول سیٹ کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو سوچو کہ میرا انٹرسٹ کس طرف ہے, آپ اس انٹرسٹ کے مطابق ایک گول سیٹ کرو. اس گول کو سیٹ کرنے کے بعد سٹیپ سیٹ کرو کہ میں اس ٹائم کیا کروں گا, اس ٹائم کیا کروں گا, اس ٹائم کیا کروں گا. وہ سٹیپ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے شروع ہو جانا ہے. فرسٹ سٹیپ کو آپ جتنا مرضی ٹائم لگے, پھر سیکنڈ سٹیپ, تھرڈ سٹیپ, تو آپ نے سٹیپس کو فالو کرنا ہے. تو آپ نے صرف ویڈیوز دیکھ کے موٹیویٹ نہیں ہونا. اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ویڈیو دیکھو آپ یہ کہہ دو کہ میں یہ کر دوں گا. بھائی ایسا نہیں ہے. آپ آرام سے سوچو, آرام سے اپنا مقصد ایک سیٹ کرو اپنی لائف کا, اور اس کے بعد اس کے پیچھے آرام سے جانا شروع کرو. کبھی بھی آپ 2 دن میں نہیں چینج ہو سکتے, آپ کو سال لگتا ہے چینج ہونے میں, لیکن آپ آرام سے شروع تو کرو. اپنے آپ کو اپنی ایک عادت بناؤ کہ میں یہ کام کروں گا. جس گول کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہو اس کے سٹیپس کی عادت بنا لو اپنی. اور کبھی بھی اس کام کو نہ شروع کرو جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, تو آپ کی لائف یوز لیس ہے, تباہ ہو جائے گی آپ کی لائف اگر آپ وہ کام کرو گے جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. اور جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو چینج صرف آپ کر سکتے ہو. کوئی موٹیویشنل اسپیکر, کوئی بھی بندہ, کوئی بھی آپ کے پیرنٹس, آپ کے بھائی, آپ کی بہنیں, آپ کے دوست, آپ کے اسٹوڈنٹس, کچھ بھی آپ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. آپ کو صرف ایک بندہ چینج کر سکتا ہے, وہ آپ ہو. اور آپ کو اپنے آپ کو پہلے موٹیویٹ کرنا ہے کہ نہیں میں یہ سب اپنے آپ کو کر لوں گا, میں کچھ کر لوں گا, میں اپنی لائف میں کچھ کروں گا. دیکھو ایک نارمل لائف, شادی کرنا, بچے پیدا ہو جانا, مر جانا, یہ کیا لائف ہے؟ یہ کوئی لائف نہیں ہے. اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا جواب دو گے اللہ کو جا کے کہ بھائی میں نے کیا کیا, میں نے اپنے فیملی کے لیے سب کچھ کر کے آگے؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اگر آپ کوئی کام ابھی کر رہے ہو اور آپ کی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو میرا کام تو بہت اچھا چل رہا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہر بندے کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, آپ کی لائف میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے. ہر بندے کے حالات ہمیشہ سیم نہیں رہتے, ڈفرینٹ ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہم نے اسے ڈرنا نہیں ہے, اس کے لیے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ یار اگر یہ کام نہ ہوا, میں فیل ہو گیا, میں دوبارہ شروع کروں گا, میں دوبارہ شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو روز ایک موقع دیا ہے, روز آپ کے پاس ایک نیو ڈے ہے, آپ کے پاس ایک نئی شروعات ہے. آپ اس کو دوبارہ شروع کر سکتے ہو اس کام کو, لیکن گیو اپ نہیں کرنا. گیو اپ کر کے کیا کرو گے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا گیو اپ کر کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک کام شروع کرو, اس کے بعد آپ تھوڑا بہت وہ جو کہ نہیں یار یہ کام نہیں پسند, اگلا کام دوبارہ شروع کر دو. ایسا نہیں ہے.
اگر آپ ایک کام شروع کر چکے ہو اور آپ اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دیتے ہو صرف اس وجہ سے کہ نہیں یار میرے سے نہیں ہو پائے گا، تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے جو کام شروع کیا ہے اسی کو کرو اور بار بار کرو. اس میں فیلئر ہو رہا ہے تو اسی کو دوبارہ سٹارٹ کرو. اپنے آئیڈیاز نہ چینج کرو، اپنا مائنڈ نہ چینج کرو، اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ نہ ہونے دو. اگر آپ ایک طرف سے گیو اپ کر جاتے ہو تو آپ ہر طرف سے گیو اپ کر سکتے ہو. سو اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ، آج سے شروع کرو. میں آپ سب کو